بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین گرامی، وقت کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے، لیکن ایام عزا کی ذمہ داریاں بہر طور ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اپنے وقت میں سے اگر ہر چیز معمول کے مطابق ہوتی رہے، روزانہ جس وقت سوتے ہیں سونے کا وقت مل جائے، جس وقت اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں صحیح وقت پہ پہنچ جائیں، کوئی زحمت کوئی تکلیف معمول کی زندگی سے ہٹ کے نہ ہو، تو پھر کم از کم دل کی گہرائیوں سے ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ تم نے عزاداری کے نام پر کیا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو قربانی اس مقصد کے لیے ہمیں دینی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کر آپ کی زحمتوں کو جلد از جلد ختم کر دوں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جماعت جسے گروہ اصحاب کہا جاتا ہے اور جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، ہماری توقعات تھیں کہ وہ اس علم کو محفوظ کریں گے، اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کسی قسم کا اہتمام کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بجائے سنت رسول حدیث رسول کو ہم تک منتقل کرنے کے باقاعدہ کوشش کی گئی کہ سرے سے اس عہد کے لوگ بھی کردار رسول کے تمام پہلوؤں سے پوری طرح آگاہ نہ ہو سکیں۔ اسلام نئے نئے علاقوں میں پھیلتا جا رہا تھا، نئے لوگ قبولیت اسلام کی منزلوں سے گزر رہے تھے، اور اہتمام یہ تھا کہ وہاں جا کر قرآن کی بات تو کرو لیکن حدیث کی بات نہ کرو۔ اس کے نتائج اور اس کے اثرات کس طرح ظاہر ہوئے وہ اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ میں سرسری طور پر یہ عرض کروں کہ محافظین شریعت پیغمبر اور کردار پیغمبر نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اہل بیت نے کردار رسول کو، سنت رسول کو اپنے کردار کا اس طرح سے جز بنایا کہ وہ تمام تر ایک آئینے کی طرح، ایک مرر کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ترجمان ہو گئے۔ ان کی ذات وہی کچھ کہتی اور کرتی رہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا۔ یہ تو براہ راست حفاظت کردار رسول کا عمل تھا، لیکن اس شکل میں حفاظت کہ جسے کتابی صورت کہتے ہیں، اس میں بھی اس گھرانے نے کوئی کوتاہی نہیں کی، خود بھی اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے بھی۔ سب سے پہلی تالیف جو
سنت رسول کی ہوئی، احادیث رسول کی، اقوال رسول کی، وہ شاید حیرت کا باعث ہو کہ وہ مردوں کی طرف سے نہیں، یہ کام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ نے سر انجام دیا۔ صحیفہ فاطمہ کے نام سے آپ احادیث کو جمع کرتی رہیں۔ آپ کے شوہر نامدار مسجد سے تشریف لاتے تھے تو ان کی فرمائش ہوتی تھی خاتون جنت کی کہ مجھے بتائیے کہ آج بابا نے کیا کہا۔ اللہ نے فرزند دیے تو خدا کے فضل سے ذہین بھی، حافظے کی بے پناہ دولت سے مالا مال، وہ باپ سے پہلے ماں کو آ کے رسول کے خطبے کی تفصیلات سنانے لگے۔ خاتون جنت ان روایات کو جمع کرتی رہیں جو براہ راست معصوموں کے ذریعے سے آپ کو موصول ہوئی ہے، یعنی یہاں غیر معصوم راوی درمیان میں نہیں آیا، کہنے والا بھی معصوم، خبر کو لانے والا بھی معصوم، جمع کرنے والا بھی معصوم۔ کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ خاتون جنت کی بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شدید صدمے کی حالت میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ مسلسل گریہ فرماتی رہتی تھیں، تو اس وقت اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جبرائیل خاتون جنت کے پاس آئیں اور ان کو مستقبل کے واقعات سناتے رہیں۔ ان واقعات کو بھی خاتون جنت تحریر فرماتی رہیں۔ اس طرح ایک بہت ضخیم کتاب تیار ہوئی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ سے جس مسئلے کے متعلق پوچھا جاتا ہے آپ قول رسول سنا دیتے ہیں، تو یہ اقوال آپ تک کیسے پہنچے؟ تو امام نے اس وقت اس کتاب کی زیارت کرائی جو اسکرول کی فارم میں تومار، یعنی جو ایک کتابیں پرانے زمانے میں ہوتی تھیں جو رول ہوتی تھیں، اس حالت میں کتاب تھی، اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ 70 ہاتھ لمبی تھی۔ اب 70 کا لفظ جب عربی میں استعمال ہو تو اس کا مطلب باقاعدہ ناپ کے 70 گز یا 70 ہاتھ نہیں، بلکہ یہ کہ جب بہت زیادہ کہنا ہو تو وہاں پر 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے، کہ بہت ہی طویل کتاب تھی۔ امام نے فرمایا کہ اس میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات اور تمام مسائل کا جواب اس کتاب کے اندر درج ہے۔ اس سے آپ خاتون جنت کی اس عظیم خدمت کا اندازہ لگا لیں کہ امامت کا ذخیرہ علم جہاں سے حاصل ہوتا تھا وہ ذخیرہ تیار کرنا خاتون جنت کا کام تھا۔ یہ سب سے پہلی تالیف ہے احادیث کی کتاب کی، اور یہ کتاب محدود نہیں رہی۔ ائمہ نے آپ کو جو کچھ بھی پہنچایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو احادیث ائمہ سے نقل ہو کے ہم تک آئی ہیں، وہ اسی ذخیرے سے ان تک پہنچی ہیں۔ یعنی وہ ایک بحر بے کراں تھا کہ جس سے اس عہد کا انسان بھی فیضیاب ہوتا رہا اور ہم بھی انہی احادیث سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ان کے شوہر نامدار امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھی۔ جناب امیر علیہ السلام امام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آفیشل ڈاکومنٹیشن کا کام تھا وہ کام حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ جتنے معاہدے ہوئے ہیں مختلف اقوام کے ساتھ، مختلف قبیلوں کے ساتھ، جتنے حضور کے اہم خطبات ہیں، ان سب کو لکھنا علی بن ابی طالب کا فریضہ تھا۔ چنانچہ نہ صرف لکھنا ان کا فریضہ تھا بلکہ ان ڈاکومنٹس کو، یہ جو یوں کہیے کہ اسلام کے آفیشل ریکارڈ جو تھا اس کو مینٹین کرنا، اس کی حفاظت کرنا، وہ بھی علی بن ابی طالب کی ذمہ داری تھی۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے، ایک کتاب ہے کتاب العلم کے نام سے،
تیسری جلد کے اندر. اس کتاب العلم میں ایک ضمنی باب ہے جس کو باب کتابت العلم کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر علم کے لکھنے کی بات کی گئی ہے. تو اس کی پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس وہ کتاب تھی جو صحیفہ علی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے اندر 2-3 احادیث لگاتار دیکھ کر اس میں بتایا گیا کہ اس کتاب میں کیا کیا تھا. امام بخاری نے یہ لکھا ہے. اس کے اندر کم از کم 4 اہم چیزوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود تھا. ایک تو وہ معاہدہ جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں کہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تھے تو مدینے کے سلسلے میں اور مدینے میں رہنے والی دوسری اقوام جن میں یہودی شامل تھے ان کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کیے تھے کہ یہ کیسے کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے 2 مختلف مذاہب کے لوگوں کی، اور کیا اس کے لیے قاعدے قانون ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا تحریری آئین اگر ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، تو وہ میثاق مدینہ ہے. وہ میثاق مدینہ کا اصل مسودہ، وہ جو تحریر تھی، وہ جناب علی ابن ابی طالب کے پاس تھی. آپ کے اس صحیفہ علوی کے اندر وہ میثاق شامل ہے. پھر اس میثاق میں حضور نے ایک اعلان فرمایا تھا مدینے کو حرم بنانے کے سلسلے میں، یعنی مدینہ جو ہے اسی طرح محترم قرار پایا جیسے مکہ معظمہ کی سرزمین تھی، اور اس پر وہ تمام شرعی احکامات نافذ ہوئے جو مکے کی سرزمین کے لیے مقرر تھے. یہ اعلامیہ جو حضور کی جانب سے جاری ہوا، یہ بھی اس کتاب کا ایک حصہ تھی. پھر جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا آخری حج کے موقع پر، جو آپ کی زندگی کا آخری حج بھی تھا اور پہلا حج بھی تھا، اس میں اندر جو خطبہ دیا تھا وہ پورا خطبہ حجت الوداع، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے اس ریکارڈ میں موجود تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز اس کا ذکر ملتا ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے لیے ایک چارٹ تھا جس کے اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ کس کس مد میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی اور اس کی کیا شرح ہوگی، کس نصاب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہ 4 کم از کم وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کا ہمیں علم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکاری طور پر لکھے گئے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہونا چاہیے تھا، وہ تمام ڈاکومنٹس حضرت علی علیہ السلام کی اس کتاب کے اندر موجود تھے. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے علی ابن ابی طالب کو کس شکل میں دیکھ رہے ہیں. وہ علی کو وہ تمام چیزیں دے رہے ہیں کہ جو نظام حکومت اسلامی کو چلانے کے لیے کل حضرت علی کی ضرورت ہوگی. وہ صرف مذہبی معاملات میں رسول کے جانشین نہیں بلکہ تمام سیاسی معاملات میں ان کو جانشین بنایا جا رہا ہے. اور ہم آج اس دور کے حکمرانوں سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تم مسند رسول پہ تو بیٹھ گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ رسول کی چھوڑی ہوئی ان نوادرات میں سے، ان اہم ڈاکومنٹس میں سے کوئی شے تمہاری ملکیت ہے؟ اگر ملکیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کسی اور کو وارث بنا کے گئے تھے، تم نے اپنے طور پر جسارت کرتے ہوئے اس مقام کے اوپر قدم رکھا. یہ 2 اہم کتابیں تو اس گھرانے کے اندر موجود تھیں اور یہ سب سے پہلی تالیفات ہیں. اب اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا کہ ان کے اصحاب خاص جو تھے، جناب امیر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو علم کو کتابت کر کے قید کر لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. یعنی جب ایک طرف کوشش یہ ہو رہی تھی کہ علم کو نہ لکھا جائے، میں وہ حدیثیں سنا چکا ہوں کہ جو عبداللہ ابن عمر بن العاص سے صحابہ نے کہا تھا کہ رسول جو کچھ فرماتے ہیں ہر بات کو مت لکھا کرو. وہ نہ لکھنے کی بات کر رہے تھے اور علی اصرار کر رہے تھے کہ قول رسول کو لکھ لو تاکہ یہ محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ کل تم قول تلاش کرتے رہو نہ ملے. چنانچہ حضور کے اصحاب میں سے بہت سے لوگ تھے جو فریضہ سر انجام دیتے رہے. اس میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ بڑی ممتاز شخصیت، اکثر آپ نے نام سنا ہے، قبر حسین کے سب سے پہلے زائر ہیں، حدیث قصہ کے راوی ہیں اور بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں. وہ باقاعدہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے.
یعنی اپنے طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور یہ احادیث انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر اپنے پاس رکھ رکھی تھیں، اس میں سے وہ لوگوں کو احادیث رسول سناتے تھے۔ تو گویا انہوں نے بھی ایک حدیث کی کتاب تالیف کی۔ پھر ایک کتاب ہماری کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں ایک اور حوالہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری نے، انہوں نے بھی یہ اہتمام کیا تھا کہ حضور کی احادیث کو جمع کریں، اور ایک صحیفہ ان کے پاس بھی تھا۔ وہ احادیث رسول سناتے تھے اور بہت سختیاں ہوتی تھیں، خاص طور پر تیسری خلافت کے زمانے میں آپ کو صرف حدیثیں سنانے کے جرم میں پہلے تو مدینے سے جلا وطن کر کے دمشق بھیجا گیا کہ شاید دمشق کے عیش پرستانہ ماحول میں ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ جائے اور حکومت کی نوازشیں ان کو حکومت کے خلاف احادیث رسول سنانے سے باز رکھیں۔ لیکن جناب ابو ذر کو سچائی کی سند اللہ کے پیغمبر نے دی تھی، اور وہ سند اتنی کمزور نہیں تھی کہ اس سند کی موجودگی میں ابو ذر دنیا کی لالچوں میں گرفتار ہو جاتے اور قول رسول سنانے سے باز آ جاتے۔ چنانچہ ان کو ایک مرتبہ دمشق سے جلا وطن کر کے اور جبل عامل کے پہاڑی علاقوں میں بھیجا گیا، وہ وہاں پہ رہتے رہے اور وہاں پہ ہی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ جبل عامل میں ان کی خدمات کا نتیجہ یہ ہوا، جب تک وہ دارالحکومت میں تھے تو وہ سرمایہ داری کے خلاف، دولت کو ایک جگہ پہ جمع ہونے کے خلاف، دولت کے غلط استعمال ہونے کے خلاف جو احادیث رسول اور احکامات قرآنی تھے وہ سنایا کرتے تھے۔ لیکن جب جبل عامل میں پہنچے ہیں تو وہاں اب ضرورت نہیں ہے، عوام الناس کا علاقہ ہے، تو ان عوام کے لیے جناب ابو ذر نے یہ اہتمام کیا کہ انہیں اہل بیت کے منصب سے، علی بن ابی طالب کے فضائل سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ شام کے اندر جو شیعت پروان چڑھی ہے وہ جبل عامل میں پروان چڑھی ہے، اور ہمارے بہت بڑے بڑے جید علماء جناب حر عاملی، جن کا مزار جناب جو امام رضا اسلام کے مزار کے اس احاطے میں ان کا باقاعدہ مزار ہے، حر عاملی، جو وسائل الشیعہ نامی 22 جلدوں کی کتاب جس کے اندر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، 35,000 حدیثیں ہیں جناب حر عاملی کی اس کتاب میں جو فقہ کے مسائل کے متعلق ہیں۔ تو یہ بھی جبل عامل کے رہنے والے تھے۔ ہمارے شہید اول، شہید ثانی، یہ بھی جبل عامل کے تھے۔ یعنی اس علاقے نے بڑے جید شیعہ پیدا کیے ہیں، اور یہ سب اس خدمت کا نتیجہ تھا جو ابو ذر نے وہاں پہ جا کے سر انجام دی ہے۔ وہاں سے ابو ذر کو پھر طلب کیا گیا دارالحکومت دمشق میں، اور یہاں سے ان کو مدینے بھیج دیا گیا۔ مدینے آ کر بھی بڑے ظلم و ستم کے ساتھ بھیجا گیا تھا، زیادتیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، لیکن یہ مدینے آ کر بھی حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ انہوں نے ان پر باقاعدہ پابندی لگی کہ تم کوئی حدیث رسول نہیں سناؤ گے، اور یہ کہتے تھے کہ حضور نے اپنی حدیثیں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو سن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلوں تک پہنچا دے، اس لیے میں یہ ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا۔ چنانچہ ان کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، اور ربضہ کے مقام پر تقریباً 3.5 سال تک تنہائی کی زندگی گزارنے کے بعد جناب ابو ذر کا ربضہ میں جس مقام پہ جلا وطن کیے گئے تھے وہاں پہ انتقال ہوا۔ یہ سب انہوں نے سزا بھگتی، تکلیفیں اٹھائیں صرف حدیث رسول کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو در حقیقت حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا کے غلام تھے، انہوں نے حضور کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان کا نام تھا ابو رافع اسلم، قبطی غلام تھے، قبط کے رہنے والے وہ شخصیت تھے، یعنی مصر کے جو قدیم قوم تھی اس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لا کر یہاں رکھے گئے، یہ وہ غلام یہاں پر تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، بڑے ہی مخلص آدمیوں میں سے تھے۔ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس کے اندر ان کو بھیجا گیا ہے، یعنی حبشہ میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد یہ مدینے میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے اور یہیں قیام کرتے تھے۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اس پورے واقعے کی اس کے شان نزول کے جو راوی ہیں وہ جناب ابو رافع اسلمی ہیں جو قبطی غلام تھے، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔
انہوں نے بھی حدیث کی کتاب جمع کی تھی. یہ حضور سے اتنے مخلص شخصیت تھے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں آ رہے تھے، حضور فرش خاک کے اوپر چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، ایک سانپ بڑھتا ہوا آ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے بہت قریب ہے، اب وقت کم تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سانپ پر حملہ کریں، ممکن ہے کہ اگر وار نہ لگے تو وہ سانپ حضور کو ضرر پہنچا دے. وہ فوراً بھاگ کر اس درمیانی جگہ میں جو حضور اور سانپ کے درمیان تھی اس میں جا کے لیٹ گئے کہ اگر یہ سانپ ڈسے تو مجھے ڈسے، حضور کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس نوعیت کے محبت کرنے والی شخصیت تھے. اسی موقع پر حضور نے ان کی یہ خدمت دیکھ کے کہا تھا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ابو رافع، جب علی ابن ابی طالب سے کچھ لوگ جنگ کر رہے ہوں گے، علی اس وقت حق کے اوپر ہوگا، اور اس وقت جو شخص بھی علی کے ان دشمنوں سے اگر علی کا دفاع نہ کر سکے، اگر میدان جنگ میں جا کے نہ لڑ سکے، تو کم سے کم اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ علی کے دشمنوں سے اپنے دل کے اندر نفرت محسوس کرے. یعنی یہ ابو رافع اسلمی جب جنگ جمل کا موقع آیا ہے تو ان کی تھوڑی سی زمینیں تھیں خیبر کے مقام کے اوپر. انہوں نے خیبر کی وہ زمین بیچی، اس کے بدلے میں اسلحہ خریدا اور علی ابن ابی طالب کی مدد کے لیے جنگ جمل کے اندر آئے اور اس کے اندر جہاد کیا. انہوں نے بھی ایک کام یہ کیا تھا کہ احادیث رسول کو جمع کیا تھا، اور ان کی جمع کی ہوئی کتاب بہت عرصے تک دنیا اسلام میں رائج رہی. ہمارے ایک علم رجال کی شخصیت گزرے ہیں جناب نجاشی صاحب، ابو العباس نجاشی، جنہوں نے علم رجال کی، یعنی جو احادیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے متعلق حالات کو جمع کیا ہے. یہ کوئی 5ویں صدی کے بزرگ ہیں ابو العباس نجاشی. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، یعنی اس وقت تک ابو رافع کی وہ کتاب جو تھی احادیث کا مجموعہ وہ موجود تھا اور رائج تھا. یہ تو وہ اصحاب ہیں، یہ میں نے چند نام لیے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے اصحاب ہیں اور جن کا کام یہ ہے، اصحاب رسول بھی ہیں اور حضرت علی سے بھی قربت رکھتے ہیں. ان کو حضرت علی نے اس کام پہ لگایا کہ تم لوگ احادیث جمع کرو. یہ کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا، اس کے فوراً بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا، اور یہ دور ایک پوری جماعت ہے کہ جو ائمہ سے احادیث کو سن رہی ہے اور اس کو جمع کر رہی ہے. جس دور کو ہمارے بھائیوں کے ہاں تابعین کا زمانہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ دور اصحاب ائمہ کا زمانہ ہے. وہ لوگ جو اماموں سے قریب ہیں وہ امام کی بارگاہ سے بات کو سنتے ہیں اور اسے تحریر میں لے آتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں ایک لفظ رائج ہوا اصول. اس اصول کا مطلب یہ تھا کہ اصول کے لفظی معنی ہیں جڑ، تو اصول کا لفظ استعمال ہوتا تھا ان کتابوں کے لیے، ان رسالوں کے لیے، آج کے حساب سے کہہ لیجئے وہ پمفلٹس، کہ جس کے اندر کسی امام سے براہ راست سن کر کوئی حدیث لکھ لی جاتی تھی یا امام سے سننے والے سے سن کر لکھی جاتی تھی. یعنی یا تو ڈائریکٹ ذریعہ ہوتا تھا یا کم زیادہ سے زیادہ اس میں ایک آدمی درمیان میں آ جاتا تھا. اس طرح اصولوں کی صورت میں کتابیں لکھی جانے لگیں، اور ایک دو اصول نہیں. اس دوران میں ہمارے 6000 افراد نے اس نوعیت کے نسخے تیار کیے تھے جو ایک دو صفحے کے رہے ہوں گے. کسی نے ایک حدیث لکھ لی، کسی نے 2 حدیث لکھ لی، لیکن یہ 6000 حدیثیں باقاعدہ اصول کی صورت اس طرح اختیار کر گئیں کہ یہ 400 اصول، 400 کتابیں ہمارے سامنے آئیں جن کو اصول 400 400 اصول کہا جاتا ہے. یہ 400 اصولوں میں سے آج بھی جناب آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی کا کتب خانہ ہے قم کے اندر، جو دنیا کے چند نادر ترین کتب خانوں میں سے ہے، اس لیے کہ قلبی نسخوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالا مال اگر کوئی کتب خانہ ہے تو وہ مراشی نجفی اللہ مقامہ کا کتب خانہ ہے قم کے اندر. اس کے اندر 24 نسخے اوریجنل آج تک موجود ہیں ان اصولوں میں سے، اور باقی اصول بھی ضائع نہیں ہوئے. ہمارے علماء نے بڑا کام کیا. ابھی بات آگے چل کے اگر اب تفصیلات زیادہ بھی نہیں ہوں گی اس لیے ابھی عرض کر دوں کہ اصول کافی ہمارے یہاں 4 کتابیں اصول 4 کہلاتی ہیں.
جو ہمارے حدیث کے سب سے بڑے ذخیرے ہیں، ایک اصول کافی ہے، ایک من لا یعذر الفقیہ ہے، ایک الاستبصار ہے، اور ایک تہذیب الاحکام ہے۔ تہذیب الاحکام شیخ طوسی علیہ رحمہ کی تالیف ہے، یہ سب سے آخری بزرگ ہیں۔ ان سے پہلے جو کتاب ہے من لا یعذر الفقیہ، وہ جناب شیخ محمد صدوق کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابن علی ابن بابویہ کی تالیف ہے، تو ابن بابویہ کے نام سے یا بابویہ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا مزار مبارک جو ہے وہ تو نجف اشرف میں ہے، لیکن ان کے والد گرامی جو تھے وہ دفن ہوئے ہیں قم میں، جناب معصومہ قم کی قبر کے پاس ہی، نزدیک ہی باہر سڑک کے کنارے ان کا مزار ہے، جناب علی ابن بابویہ کا، جو والد ہیں شیخ صدوق کے۔ یہ علی ابن بابویہ بھی بہت بڑے عالم تھے، شیخ صدوق بھی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جسے من لا یعذرہ الفقیہ کہتے ہیں، یعنی معنی یہ ہے اس کتاب کے عنوان کے کہ جہاں فقیہ میسر نہ ہو، جہاں مسائل بتانے والا موجود نہ ہو، وہاں پر یہ کتاب تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ یہ ان کی تالیف تھی، اور ان سے بھی پہلے جو تالیف ہوئی ہے وہ اصول کافی ہے، جو جناب محمد یعقوب کلینی کی تالیف ہے، یعنی محمد ابن یعقوب۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ تین حضرات نے، ایک نے 2 کتاب لکھی، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے، ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے اور نام محمد ہے۔ جناب شیخ صدوق جو ہیں ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے اور نام محمد ہے، محمد ابن علی ابن بابویہ قمی۔ اور جناب یعقوب کلینی کے نام سے جانے ابن یعقوب کلینی، وہ محمد ابن یعقوب کلینی ہے، اور ان کا نام بھی ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی ہے۔ تینوں حضرات کے نام ابو جعفر ہیں، کنیت ابو جعفر ہے، اور تینوں کے نام محمد ہیں۔ تو ان تینوں نے یہ تالیفات لکھی ہیں۔ یہ 4 کتابوں کے نام ہمیں بہت طور معلوم ہونے چاہیے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اس حدیث کے ذخیرے کی ان 4 کتابوں کی خصوصیت یہ ہے، ان کو ہم اصول کہتے ہیں۔ یہ اصول کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کے اندر جتنی احادیث جمع ہیں وہ راویوں نے آ کے روایت نہیں کی ہے، راویوں نے روایت نہیں کی ہے، بلکہ جو 400 اصول اس سے پہلے لکھے جا چکے تھے، ان کے زمانے میں وہ اصول دستیاب تھے۔ ان بزرگوں نے ان اصولوں کو، وہ اصول کسی ترتیب سے نہیں لکھے گئے، کسی نے جو حدیث ملی اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ لیا، کسی کے 2 صفحے کا مجموعہ تھا، کسی کے 100 صفحے کا مجموعہ رہا ہوگا۔ یہ ساری ملا حدیثیں جو ہیں یہ حدیثیں تھیں، لیکن بلا کسی عنوان اور ترتیب کے تھیں۔ اب شیخ یعقوب کلینی نے پہلی مرتبہ کام یہ کیا کہ ان اصولوں کو جمع کر کے ان کو عنوانات میں تقسیم کیا، اور عنوانات کے اندر مختلف، یعنی کتاب العقل سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد متعدد باب اس کے اندر بنتے جاتے ہیں۔ نماز کی احادیث الگ کی، روزے کی احادیث الگ کی، گویا اس کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ ان اصولوں کو جمع کر لیا ہے۔ آج اگر وہ اصول ہمارے پاس نہ بھی موجود ہوں، تب بھی اصول کافی کی صورت میں، اور پھر بعد میں من لا یعذر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام کے ذریعے سے ہمیں وہ سارے اصول آج بھی دستیاب ہیں۔ ویسے ان 400 اصولوں کی پوری فہرست جناب بزرگ طاہرانی، ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الذریعہ۔ یہ الذریعہ جو ہے شیعوں کی تعریف کی گئی تمام کتابیں، نہ صرف عربی کی بلکہ عربی، فارسی، یہ بہت ضخیم ذخیرہ ہے یہ کتابوں کی فہرست کا۔ کہاں کہاں کتاب لکھی گئی، کون کون مصنف تھا، پوری دنیا کی کتابوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ تو انہوں نے وہ 400 اصولوں کی تفصیل دی ہے کہ ائمہ کے کون کون سے صحابی کے پاس کون کون سا اصول جمع تھا، اور وہ اس کا خاص موضوع یا عنوان کیا تھا۔ تو چنانچہ ان 400 کا بھی سراغ موجود ہے، اور وہ جمع صورت میں ہمارے سامنے اصول کافی، من لا یعذر الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس گروہ میں جو یہ حدیث جمع کر رہے تھے، یہ اس کو حدیث کے جمع کرنے کا آپ دوسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ پہلا دور صحابہ کا ہے، اور یہ اصحاب ائمہ کا دور ہے۔ اس کے اندر بعض نام، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک علی ابن ابی طالب کے ساتھی تھے، علی تابعی ہیں، یعنی انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے لیکن جناب امیر کی زیارت کی ہے۔ ان کا نام تھا سلیم ابن قیس ہلالی۔ یہ سلیم ابن قیس ہلالی نے
ایک کتاب ترتیب دی احادیث کا مجموعہ. یہ ترجمہ یہ مجموعہ آج بھی موجود ہے، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب، اس پر بڑی تفصیلی تحقیقات وغیرہ ہو چکی ہے، بڑی نادر اور بڑی بے مثال کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے بالخصوص وہ تمام معاملات جو فدق کے سلسلے میں ہوئے ہیں اور جو ثقیفہ کے اندر ہوئے ہیں اس کی تفصیلات کو فراہم کیا ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جتنی حدیثیں درج کی ہیں اپنی کتاب میں، یا تو براہ راست جناب امیر سے سنی ہوئی ہیں معصوم کی زبان سے، یا کم از کم 2 اصحاب رسول نے اس کو روایت کیا ہو. یعنی اگر حضرت ابو ذر نے روایت کیا ہے تو تنہا کافی نہیں ہے، وہ جناب سلمان سے بھی اس کی روایت لیں گے، تصدیق کریں گے، تب اپنی کتاب میں لکھیں گے. جناب عمار یاسر نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو جناب ابو ذر سے اس کی تصدیق کریں گے. اس پائے کے صحابہ کی 2 آدمیوں کی گواہی کے اوپر اس کے اندر وہ حدیثیں درج کی گئی ہیں. تو وہ کتاب جو ہے سلیم ابن قیس ہلالی کی، وہ یوں کہیے کہ اس عہد کی جو بعد امیر المومنین یا صحابہ کرام جو دور آیا ہے اس میں سب سے نمایاں تالیف جو ہے وہ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب ہے، اور خدا کے فضل سے آج یہ کتاب موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے رائج مجموعوں میں سب سے قدیم مجموعہ اگر ہے تو سلیم ابن قیس ہلالی کا یہ مجموعہ ہے. اسی زمانے میں ایک ہمارے بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں زرارہ ابن عین، اور ان سے پہلے ابو حمزہ شمالی امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں جن میں سے ایک تفسیر قرآن ہے. حدیث کے سلسلے میں اور ایک کچھ احکام کی حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں، لیکن ان کا ایک خدمت جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کی جانب سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا کہ مولا مختلف لوگوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی اولاد کے اوپر باپ کے کیا حقوق ہیں، باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، استاد پر شاگرد کے کیا حقوق ہیں، شاگرد کو استاد کے کیا حق دینے ہیں. اس طرح سے اس نے حقوق کے متعلق سوال کیا تھا. امام علیہ السلام نے تقریباً 50 کیٹیگری کے افراد کے حقوق بیان کیے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. اس رسالے کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں. یہ رسالہ بھی آج اوریجنل شکل میں موجود ہے اور اس کے اوپر شرحیں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں جس میں ان حقوق کی تفصیلات بیان کی گئی ہے. یہ جمع کرنے والے ابو حمزہ شمالی تھے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. پھر اس ظاہر ہے کہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ پوری طرح سے ذہنوں میں محفوظ رکھنا مشکل ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں محفوظ کیا جا رہا ہوگا. جب بھی چاہیں ان چیزوں کو دوبارہ بھی ایک نظر دوڑائی جا سکتی ہے اور اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میں بالکل بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں. کاش وقت ہوتا کہ ایک کتاب کی تفصیلات گوش گزار کرتا، لیکن یہ بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دھکیل کے ایسے مقام پہ پہنچا دیا گیا تھا کہ جہاں ہم اپنی اسلام کی جو خدمت ہمارے ذمے تھی وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ساری دنیا لاپرواہی برت رہی تھی، ہمارے علماء کتنی زحمتیں اٹھا کر علم کو محفوظ کر رہے تھے. اور اس علم کے محفوظ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا، ابھی اور بہت سے تذکرے ہیں لیکن اب اس وقت میں اختصار سے ان سب تذکروں کو چھوڑتا ہوں. اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نہیں ہوا، یہ ابھی بالکل ابتدائی دور ہے، پہلی اور دوسری صدی کی بات ہے. ان 2 صدیوں میں مثلا جناب ابو حمزہ شمالی کا انتقال 150 ہجری کے اندر ہوا، یعنی اس وقت تک یہ جو کچھ انہوں نے جمع کرنا تھا وہ کر گئے تھے. ایک اور شخصیت تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ان کا نام ابان ابن تغلب ہے. یہ ابان ابن تغلب انہوں نے خود بھی احادیث کا مجموعہ لکھا، اور ایک ان کی روایت کردہ حدیث آپ لوگ بہت اس سے آگاہ ہیں، وہ حدیث قصہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. وہ 35 سلسلوں سے روایت ہونے کے بعد ہم تک پہنچی ہے. ہمارے علماء کے
ایک پورا تسلسل ہے جس سے ہونے کے بعد یہ حدیث پہنچی ہے۔ براہ راست وہ حدیث جناب سیدہ سے حاصل کی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری نے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ اب جابر ابن عبداللہ جوفی ایک شخصیت تھے جو بڑی فاضل اور بڑی عالم شخصیت تھے، جناب جابر ابن عبداللہ جوفی سے اس حدیث کو حاصل کیا تھا ابان ابن تغلب نے، اور وہ ابان ابن تغلب سے اور بہت سے ذرائع سے ہوتی 35 سلسلوں کے بعد یہ حدیث تحریر کی صورت میں آئی۔ ایک شخصیت تھے جناب عبداللہ بحرانی، شیخ جناب علامہ مجلسی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، انہوں نے یہ حدیث حاصل کی تھی جناب ہاشم بحرانی سے، اور اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب معالم العلوم کے اندر لکھا۔ وہاں سے تحریر کے بعد اب ہمیں اس کتاب سے حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے ہمارے ایک اور عالم منتخب تریحی کے نام سے ایک علامہ تریحی تھے، انہوں نے ایک منتخب بنائی تھی، اس منتخب میں اس حدیث کو پہلے درج کیا تھا، لیکن جس حدیث کو آپ لوگ آج پڑھتے ہیں وہ معالم العلوم میں جناب عبداللہ بحرانی نے، بحرین کے رہنے والے تھے اور اس اعتبار سے عبداللہ بحرانی کہلاتے تھے، انہوں نے جناب علامہ مجلسی کے ہم اثر ہاشم بحرانی سے اس حدیث کو حاصل کیا تھا۔ ہاشم بحرانی وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے البرہان کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ یہ تفسیر بھی احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر صرف ائمہ کی بیان کردہ روایات کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اب مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ صحائح ستہ 6 کتابیں ہمارے برادران اسلامی کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں جن کو مستندترین کتابیں کہتے ہیں۔ ان تمام کتابوں میں بخاری کی حدیثیں تقریباً 7000، یہ 7000 میں کئی حدیثیں 6 دفعہ 7 دفعہ آئی ہیں، جیسے حدیث قرطاس، یہ جو قلم دوات مانگنے والی حدیث ہے، یہ اس میں کم از کم 6 مقامات کے اوپر آئی ہے، اور بہت سی اور حدیثیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو ریپیٹیشن والی حدیثوں کو ایک کاؤنٹ کرتے ہوئے اگر بخاری کی ٹوٹل حدیثیں شمار کی جائیں تو مشکل سے 2500 حدیثیں بنتی ہیں امام بخاری کی، جو ریپیٹ ہونے کے ریپیٹڈ کو نکال دیجئے تو 2500 حدیثیں بنتی ہیں۔ لیکن اگر ریپیٹڈ کو شمار نہ کریں، جو بخاری کا مجموعہ ہے اس کو مسلم میں جمع کریں، مسلم کے مجموعے کو ابن ماجہ میں اور ابو داود میں اور ترمذی اور نسائی میں جمع کریں تو حدیثوں کا کل مجموعہ تقریباً 18000 ہوتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف تمام صحابہ سورس ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے تمام صحابہ سورس ہیں، اور ایک طرف صرف 12 افراد کا ایک سلسلہ ہے جو اپنے وقت میں ایک فرد حدیث بیان کر رہا ہے۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی سے ملنے والی احادیث کی مقدار کم ہوتی، جب اتنا بڑا پورا معاشرہ روایت کر رہا ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی جو کچھ کہہ دے اس کے اندر جرح کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو ایز اٹ از قبول کرنا پڑے گا۔ اگر صحابی کسی ایسے وقت کی روایت بیان کرے جس وقت وہ موجود نہیں تھا تب بھی اس کو قابل قبول قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ سے ایسی روایات مروی ہیں جو ان کے پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایسی روایتیں ہیں جو ان سے پیدائش سے پہلے ہیں، بڑی بڑی اہم روایتیں ہیں، بات پھیل جائے گی، نہیں تو کچھ روایتوں کا تذکرہ کر دیتا آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت دلچسپی سے زیادہ وہ سامنے لگی ہوئی گھڑی ہے، تو چنانچہ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ اصول بنا لیا گیا کہ صحابہ جو کچھ بھی کہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ لیکن یہ قبول کرنے کا مرحلہ کب شروع ہوا؟ جب صورت احوال یہ ہوئی کہ اہل بیت کی جمع کردہ حدیثیں ہر طرف عام ہونے لگیں، اور عام مسلمان کو زندگی میں ظاہر نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو اس کے سامنے ڈھیروں سوال پیدا ہو رہے ہیں، مجھے کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اگر کسی مرحلے پر کوئی شک پیدا ہو گیا تو اس کا کیا علاج ہے۔ اب یہاں پر وہاں تو حدیثوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی ذخیرہ علمی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے، تو یا تو انہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے جو ہر موقع کے لیے حدیث گھڑ کے پیش کر سکیں تاکہ ان کی دشواری دور ہو، ورنہ ان کو پھر اہل بیت کی روایت کردہ حدیث سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ادھر سے حدیث کا بیان کرنا جرم ہے اور صرف
آل محمد کی طرف سے حدیث جمع ہو رہی ہیں اور لوگوں کو قدم قدم پر مسائل پیش آ رہے ہیں اور اب ان کو اس مسائل کے حل چاہیے. تو جب حل کے لیے کوئی اور نہیں ملتا تو سوائے حدیث اہل بیت کے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس موقع پر بنو امیہ کے سمجھدار حکمرانوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام کیا گیا کہ ہم نے حدیث کو جمع نہیں کیا. اب لوگوں کی ضرورت اگر آل محمد سے بیان کردہ حدیثوں سے پوری ہوگی تو ہماری تو ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. تب عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا. 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک اس کا دور حکومت ہے، بڑا مختصر سا. اس نے باقاعدہ خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ تم جتنے علماء ہیں ان سے کہو کہ جو اقوال رسول ہیں ان کو جمع کر لیں، علم کو جمع کر لیں ورنہ علم ضائع ہو جائے گا. تو اس وقت یہاں پر علم جمع کرنے کا کام ایک تو امام مالک ابن انس نے شروع کیا جو 4 اماموں میں سے ایک شخصیت کہلاتے ہیں، اور ایک شخصیت تھی شہاب ظاہری، اس نے بھی جمع کرنا شروع کیا. شہاب ظاہری کا انتقال ہو گیا. اس کی جمع کردہ کتاب کا مسودہ جناب امام اسماعیل بخاری کو، یہ امام بخاری جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی 195 ہجری میں، 200 سال کے بعد، یعنی تقریباً ہجرت سے 200 سال کے بعد 195 ہجرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہوں نے 3ری صدی ہجری کے اندر صحیح بخاری کی تالیف کی ہے. تو 3ری صدی ہجری تک ہمارے ہاں اصول اربع بھی ہو چکے تھے، اصول اربع 100 ہو چکے تھے، 400 اصول لکھے جا چکے تھے، صحابہ کی کتابیں الگ لکھی جا چکی تھیں، اہل بیت کا ذاتی ذخیرہ موجود تھا جو انسانیت کی رہنمائی کر رہا تھا. اب امام بخاری نے احادیث میں سے وہ شہاب ظاہری کی کتاب ان کو مل گئی، اس کی احادیث کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق ان میں قطع و برید کر کے اور کچھ اور احادیث حاصل کر کے آج صحیح بخاری ہمارے درمیان چھوڑی ہے. یہ صحیح بخاری 3ری صدی ہجری کی تالیف ہے اور باقی کتابیں اس کے بعد کی ہیں، جتنی اور کتابیں ہیں وہ بخاری کے بعد کی ہیں. تو یہ جو گیپ تھا جو حدیث جمع نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، یہ اہل بیت کی حدیث سے گیپ فل ہو رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے پھر اب خیال آیا کہ جس چیز کو منع کیا جاتا تھا کہ حدیث کو نہ جمع کرو تو حدیث جمع کی گئی. لیکن اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ حدیث کے ذخیرے وہ دیانتدارانہ وہ حدیثیں جو حضور کی براہ راست ارشاد فرمائی ہوئی تھیں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا، وہ محفوظ نہیں تھیں. چنانچہ جہاں سے جو کچھ ملا ان بیچاروں نے جمع کیا اور یہ اعتراف کیا کہ ہم نے 1% کو جمع کیا ہے اور 99% کو ریجیکٹ کیا ہے. تفصیلات عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے. تو 99% جھوٹ تھا، اس میں سے یہ 1% سچ ہے، لیکن یہ سچ اس جمع کرنے والے کے خیال میں سچ ہے. کیا پتا کہ یہ بھی تمام کا تمام ویسے ہی جھوٹ ہو جیسے جس چیزوں کو رد کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے. اور اگر جب ہم ان حدیث کو دیکھتے ہیں، امام بخاری نے تمام حدیثیں جمع کی، کہتے ہیں کہ ہم نے سچ کو جمع کر لیا. اس سچ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک حدیث رسول کی تھی کہ جس حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور حدیث کے اتنے راوی نہیں ہیں. 110 افراد نے اس حدیث کو روایت کیا، 84 تابعین نے اس حدیث کو آگے بڑھایا. امام بخاری سے پہلے 110 صحابہ اس کے راوی ہیں. تمام تفصیلات ان کی بیان کردہ روایت کس کس کتاب میں وہ روایت درج ہے اس کو اگر پڑھنا ہے تو ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم جناب حسین الامینی کی لکھی ہوئی ایک انسائکلوپیڈیا ہے غدیر کے متعلق جس کا نام الغدیر ہے. وہ کتاب اس کے اندر انہوں نے ان تمام صحابہ کی تفصیلات جمع کر دی ہیں. جس نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا خطبہ نقل کیا ہے، اس روایت کا حوالہ دیا ہے، بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ روایت سنی ہے. کوئی اور حدیثوں کی کتاب میں نہیں ہے جو 110 راویوں سے ہم تک پہنچی ہو، 84 تابعین نے جس کو دہرایا ہو، اور اس کے بعد تو ہر دور میں یہ حدیث دہرائی جاتی رہی. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ جو 2 رکعت پڑھ کر نماز کو حدیث کو جمع کیا کرتے تھے امام بخاری، ان کی پوری بخاری شریف میں اس حدیث کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ان کے انتخاب کا معیار کیا تھا. اگر اب وہ کیٹیگری کے حدیثوں کی کیٹیگری ہیں، سب سے بلند مرتبہ حدیثوں کا وہ ہوتا ہے جو متواتر ہوتی ہیں، یعنی جس کو اتنے آدمیوں نے بیان کیا ہو کہ اس میں جھوٹ کا امکان نہ رہے. یہ حدیث متواتر تھی، حدیث غدیر جو ہے یہ متواتر تھی، لیکن امام بخاری نے اس کو قابل اتنا نہیں سمجھا اور جو کچھ جمع کیا ہے کاش کبھی
ایسا موقع ہو کہ جہاں ان تفصیلات کو سامنے رکھا جا سکے. اور مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، بخاری بھی کہیں دور نہیں ہے اور آپ کی دسترس میں ہے، اب تو نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اٹھائیے اور دیکھیے اور پڑھیے اور خود اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کیا کیا کچھ انہوں نے گوہر افشانیاں کی ہیں. تو اب یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ ان حدیث کو ذمہ دار لوگوں سے نہیں لے پائے تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو حدیثیں جمع کر رہے ہیں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی، اس لیے کہ جتنے اصحاب ہیں وہ سب کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں. جب سب کی جمع بیان کردہ روایتوں کو جمع کیا جائے گا تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی. ہمارے یہاں چونکہ معصوم سے ہم حدیث لیں گے تو ایک دور میں ایک شخص موجود ہے جو ہمیں حدیثیں سنا رہا ہے، صرف ایک ذریعہ ہے جہاں سے حدیث لے رہے ہیں. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر 4-6 کتابوں کا مسودہ سارا ملا کر بھی مشکل سے 18,000 بنتا ہے، اور ایک اصول کافی تنہا شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی ایک اصول کافی جو ہمارے یہاں کی اصولوں کے مجموعے پہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں 16,199 16,199 احادیث ہیں اصول کافی کے اندر. صرف ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کا پورا 6 کتابوں کا ذخیرہ ایک طرف، ان کا اکیلے کا کام ایک طرف، اور ہماری 4 کتابوں کی حدیث کو ملایا جائے تو ان کی تعداد 50,000 ہوتی ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جن کے پاس سورسز زیادہ تھے ان کا ذخیرہ اتنا کم، اور جن کے پاس بظاہر سورسز کم تھے ان کے پاس ذخیرہ اتنا زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے علم کو محفوظ کرنے کا پورا اہتمام کیا اور اسے پوری ذمہ داری سے ہم تک منتقل کیا. اور اس منتقل کیے ہوئے علم کی خصوصیت یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، وہاں 17,000 حدیثیں ہیں، 18,000 حدیثیں ہیں، بہت بڑھائیے گا 20,000 ہو جائیں گی. 20,000 حدیثوں میں غلطی کا امکان کم ہوگا، حدیثیں کم ہیں نا. 50,000 حدیثوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. لیکن جناب والا یہ اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج ان 20,000 حدیثوں کو سامنے رکھ کر کبھی کوئی ہندو اٹھتا ہے اور وہ رنگیلا رسول لکھتا ہے، کبھی کوئی مسلمان اٹھتا ہے اور وہ شیطانک ورسز لکھتا ہے انہی کتابوں کے حوالوں کے ذریعے سے، کوئی پادری اٹھتا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہی حدیثوں کو بنیاد بنا کر فلم بنا دیتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان 17, 18, 20,000 حدیثوں میں سے. اور جہاں 50,000 حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث بھی شان رسول کی نفی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. جناب والا چیزیں یوں ہی نہیں محفوظ رہتی، چیزوں کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور جہاں دشمن سخت ہوں، قوی ہوں، زبردست ہوں تو وہاں حفاظت کا اہتمام بھی اسی قوت سے کرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر اسلام قربانی مانگ رہا تھا، لیکن دامن اسلام میں سب کچھ تھا، قربانی دینے والے نہیں تھے. یہ تو یوں کہیے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے اس 25 سال میں جسے دنیا نے زمانہ خاموشی کہا، اس زمانے میں علی ابن ابی طالب دین کے لیے قربانی دینے والوں کی ایک جماعت کی تیاری بھی کر رہے تھے اور ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے. جب لوگ جا کے محاذوں پہ لڑائیاں لڑ رہے تھے، جب سرحدوں کے اوپر تلواریں چل رہی تھیں، وہ تلوار جو حیات رسالت میں ہر جنگ کے اندر چمکتی نظر آئی ہے، علی کی وہ تلوار جو ہر جنگ میں چمکتی نظر آئی ہے، وہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ بعد رسول جو جنگوں کا سلسلہ ہے اس تمام سلسلے میں ہر طرف تلواریں چل رہی ہیں، علی کی تلوار نظر نہیں آتی. شاید جنگ کرتے کرتے علی تھک گئے ہوں، اب بازوؤں میں دم نہ رہ گیا ہو، اب طاقت نہ رہ گئی ہو، تو پھر تاریخ نے ایک اور صفحہ پلٹا کہ ایک مرتبہ پھر وہی تلوار جمل میں، صفین میں، نہروان میں چمکتی نظر آئی. معلوم ہوا کہ اگر اب تک تلوار نہیں نکلی تھی تو اس کا وجہ یہ نہیں تھا
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ علی تھک گئے تھے، علی لڑ نہیں سکتے تھے، نہیں، علی کی تلوار صرف حق کے لیے نکلتی ہے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نہیں نکلتی۔ جناب امیر نے اپنے زمانہ امامت میں غالباً کسی مرحلے پر یہاں آئیں، آج سے 3 سال پہلے کسی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے اس زمانے کو خاموشی کا زمانہ نہ سمجھیے۔ علی نے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک نئے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کے پہلے فرد ہیں علی۔ پچھلا انسٹیٹیوشن جو تھا حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، خاتم کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، اب جو امامت کا نیا انسٹیٹیوشن شروع ہو رہا ہے اسے قیامت تک چلنا ہے، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں علی، پہلے امام ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں چلتے ہوئے اداروں کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن کسی ادارے کی بنیاد رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب بنیاد رکھ رہے ہیں، تو کیا علی ابن ابی طالب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا بے عملی رہے گی؟ نہیں، علی نے بہت کچھ کیا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو علی کے انہی 25 سالوں کی دین ہے۔ آج اگر ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے تو انہی 25 سالوں کی دین ہے۔ آج وہ قیمتی تاریخ کے صفحات موجود ہیں جہاں لوگوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دی ہے، تو یہ جان کی قربانی دینے والے آسمان سے نہیں آئے تھے، علی اسی زمانے میں ان کی تعمیر کرتے رہے۔ جب زمانہ جنگوں میں مصروف تھا، علی نے ان اصحاب کو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی وقت اسلام کے لیے کام آئیں گے، ان کو بچانا شروع کیا کہ ان کو دنیا کے ان کاموں کے اندر ضائع نہ کیا جائے، بلکہ وہاں اس قیمتی مقام پر ان کو خرچ کیا جائے جہاں ان کا خون اسلام کے لیے عظیم قربانی ثابت ہو سکے۔ اس وقت اہتمام ہو رہا ہے ان لوگوں کو جمع کرنے کا جو مستقبل میں اسلام کی حفاظت کا کام کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ علی 25 سال میں بیٹھ کر کربلا بنا رہے ہیں، کربلا کے لیے مین اسٹف تیار کر رہے ہیں، اور اس اسٹف کی تیاری میں صرف یہی نہیں کہ موجود سامان میں سے انتخاب کیا جائے، موجود افراد میں سے بھی انتخاب کیا جائے، نہیں، علی کی نظر بڑی دور تک ہے۔ وہ موجود سے آگے بڑھ کر ایک قدم بڑھاتے ہیں، بھائی عقیل کسی ایسے گھرانے میں شادی کرا دو، کسی ایسی جگہ شادی کرا دو جہاں کا بچہ، جس ماں کا بچہ کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ یہ تعمیر کربلا کی کڑی تھی۔ پیغام لے کے جناب عقیل گئے اور حزام نامی ایک بنو کلاب کے فرد کے پاس اس کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا۔ اس نے سنا، ایک مرتبہ کہا کہ علی کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، مجھے قبول ہے۔ عقیل نے کہا یوں نہیں، یوں نہیں، سنت رسول یہ نہیں ہے، جاؤ جا کے بیٹی سے پوچھو، پہلے اس سے پوچھو اس کی رضا کیا ہے۔ جب بہت اصرار ہوا تو باپ گیا اپنی زوجہ کے پاس، جناب ام البنین کی ماں کے پاس، ذرا بیٹی سے پوچھ لو، کسی سہیلی کے ذریعے سے پوچھوا لو کہ یہ رشتہ آیا ہے، بھلا سیدہ کے گھر میں میری بیٹی جائے، علی کی زوجہ بنے، جو رسول کا داماد تھا وہ میرا داماد بنے، کتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ بیوی نے کہا جا کے کہہ دو کہ بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پوچھ کے آؤ۔ تو پیغام بھیجا گیا، سہیلیوں کے ذریعے پوچھوایا گیا۔ ام البنین نے جواب دیا کہ میرے شادی کا اختیار میرے ماں باپ کو ہے، جہاں دل چاہے شادی کریں، بس اتنی سی بات سن لیں کہ آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں خاتون جنت میرے پاس تشریف لائی ہے، خواب میں رسول کی بیٹی تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں فاطمہ تجھے میرے بیٹے کی ماں بننا مبارک ہو۔ بس سامعین گرامی، یہ کہنے کو ام البنین کا بیٹا تھا، فاطمہ ام البنین کا بیٹا تھا، لیکن اس کو جناب فاطمہ بنت محمد نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں جس میں باقاعدہ سند موجود ہے کہ خاتون جنت نے عباس کو خصوصیت سے اپنا فرزند کہا تھا، اور عباس نے بھی اس
اس بات کا بھرم رکھ لیا. سامعین گرامی، زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ عباس کچھ اس انداز سے پروان چڑھا تھا کہ کربلا میں پہنچا ہے تو بچوں کی آس ہے تو عباس ہے. زینب کو اپنے چادر کے سر پہ ہونے پہ بھروسہ ہے تو عباس کی وجہ سے ہے. حسین کو اپنی کمر مضبوط محسوس ہو رہی ہے تو عباس کی وجہ سے ہے. حسین کا علم سر بلند ہے تو عباس کی وجہ سے ہے. حسین کے اصحاب میدان میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قوی سمجھ رہے ہیں تو عباس کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں. عباس پورے کربلا کا دھڑکتا ہوا دل ہے، پورے کربلا کا دھڑکتا ہوا دل ہے. لیکن بزرگان گرامی، وہ وقت آیا کہ عباس نے ایک لاش تھی جسے حسین اپنی ابا کے دامن میں سمیٹ کے لائے تھے. جب وہ لاش خیمے میں آئی ہے تو اس وقت عباس نے بارگاہ حسینی میں آ کے درخواست کی تھی کہ مولا اب تو دل سینے کے اندر تنگی محسوس کرنے لگا، عزیزوں کی لاشیں دیکھ دیکھ کے اب دل پہ قابو نہیں رہا، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. تو حسین نے کہا تھا عباس تم تو میرے فوج کے علم بردار ہو، میرے فوج کے علم بردار ہے. تو جناب مولا علی نے گنج شہیدہ کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا مولا میری فوج تو گردن کٹائے وہ پڑی ہوئی ہے، وہ تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے. اس وقت امام نے فرمایا تھا جاؤ جا کے پانی کی سبیل کرو. عباس گئے تھے زینب کی بارگاہ میں، جا کے درخواست کی تھی کہ شہزادی مجھے سکینہ کی مشکیزہ تو دے دیجئے، میں پانی لے آؤں، پانی کے لیے کوئی کوشش کروں. زینب نے مشکیزہ تو دے دیا. اب عباس جب نکلنے لگے تو کہا عباس ٹھہرو، عباس ٹھہرو. عباس میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں، ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. شہزادی کی ماں زبانی یہ سنا کہ حدیث سنانا چاہتی ہیں. عباس دو زانو ہو کے زینب کے سامنے بیٹھ گئے. ایسا لگتا تھا استاد درس دے رہا ہے اور عباس شاگرد کی حیثیت سے سن رہے ہیں. زینب مخاطب ہوئی، عباس سنو، جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. سامعین گرامی، ایک تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں. جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تھا 47 ہجری میں. تو جب اپنے سارے عزیزوں سے باتیں کر رہے تھے، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی تھی اور صرف اتنا پوچھا تھا بابا ام ایمن جو بات کہتی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. علی نے کہا کہ ہاں بیٹی سچ ہے. زینب چلی آئی، کسی کو نہیں پتہ چلا ام ایمن کیا بات کہتی تھی، زینب نے کیا پوچھا، لیکن علی کی آنکھوں کے آنسو بھی یاد تھے، زینب کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی یاد تھا. اس لیے بعد میں اکثر بیویوں نے پوچھا کہ بی بی آپ نے کیا سوال کیا تھا. جب یہ سوال کیا جاتا زینب خاموش ہو جاتی، ایک مرتبہ سر جھکا لیتی. لوگ سمجھے کہ اس سوال کے پوچھنے سے زینب کو تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے پوچھنا لوگوں نے چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے اب کربلا کا وقت آیا. کربلا میں جب عباس جانے لگے، زینب نے کہا آؤ تم ایک حدیث سناتی ہوں. وہ حدیث کیا تھی کہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جناب رسالت مآب کی دایا، رسالت مآب کی خدمت کرنے والی، ان کے باپ کی کنیز جناب ام ایمن نے جناب زینب کو یہ حدیث سنائی تھی کہ زینب تم بیٹھی تھی بابا کے گود میں. اب یہاں بابا سے مجھے نہیں معلوم کہ مراد کون ہے، علی کی گود مراد ہے یا رسول کی گود مراد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرزندان رسول جناب امام حسن اور امام حسین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فرزند رسول کہلا سکیں تو غالباً جناب زینب کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ دختر رسول کہلا سکیں. اور یہ رسول کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. عمر اتنی کم تھی کہ گود میں بیٹھی تھی، لیکن خاندان کی تہذیب کا یہ عالم تھا کہ سر کے اوپر چادر اس وقت بھی موجود تھی. ایک مرتبہ گود میں بیٹھے بیٹھے سر سے چادر ڈھلک گئی تھی تو بابا نے جیسے ہی میرے بازو ننگے ہوئے بازوؤں پہ بوسہ لے لیا تھا. میں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے.
تو میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا کہ ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ عباس اس وقت تو میں نے جملے کو سنا کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں ام ایمن نے مجھے یاد دلایا تھا، پھر میں نے بابا سے آخری وقت میں پوچھا تھا، انہوں نے تصدیق کی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے بازو پہ رسی کون باندھے گا۔ جب تم پیدا ہوئے تمہیں جوان ہوتے دیکھا تو میں کہتی تھی کون ہو سکتا ہے کہ عباس جیسے شخص کی موجودگی میں میرے بازو پہ رسی باندھے۔ عباس اب مجھے یقین آ گیا کہ رسی بھی باندھی جائے گی، بازاروں میں بھی پھرائی جاؤ گی۔ سامعین گرامی زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عباس خیمے سے باہر نکلے، ایک کی امید ٹوٹ گئی، ایک کی امید بند گئی۔ زینب نے کیا کیا؟ بیویوں بلا لیا، ساری بیویوں کو، مدینے سے کہتی آئی ہوں کہ تمہارے چادر کی میں ضامن ہوں، گھبراؤ نہیں، تمہارے سروں کی چادروں کی میں ضامن ہوں، یہ سلامت رہیں گی۔ لیکن جس بھائی کے اوپر مان تھا وہ بھائی میدان میں جا رہا ہے، اب زینب کو معاف کر دینا، زینب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ زینب کی آس ٹوٹ گئی، لیکن عباس باہر نکلے تو کچھ کی آس بند گئی۔ یہ کس کی آس بندی تھی؟ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، آؤ بچوں آ جاؤ، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، برتن لیے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ عباس پانی لائے گا۔ بس سامعین محترم، عباس گئے، دریا تک پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھر کے اٹھے تھے کہ اچانک دیکھا دونوں ہاتھ پانی سے بھیگ گئے ہیں، مشک بھرتے ہوئے ہاتھ بھیگ گئے ہیں۔ اب عباس، بعض لوگوں نے کہا کہ عباس نے پانی چلو میں لے کے ہاتھ میں لے کے ایک مرتبہ دیکھا اور اس کے بعد پھینک دیا، یعنی دل میں خیال آیا کہ میں پی لوں، پھر یہ سوچا کہ میرا حسین پیاسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عباس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں پانی پی لوں، جو سکینہ پیاسی اور عباس پانی پی لے، ممکن نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عباس نے جب اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ دیکھے نا تو غیرت ہاشمی جوش میں آئی، ایک مرتبہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، خداوندہ میرے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے، حسین بھی پیاسا، سکینہ بھی پیاسی، میں یہ بھیگے ہاتھ حسین کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گا؟ خداوندہ حسین کی خدمت میں جاؤں تو یہ بازو میرے ساتھ نہ ہو۔ بس سامعین گرامی، عباس مشکیزہ لے کے چلے، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، سر پہ گرز لگا، زمین پہ گرے تو حسین کو آواز دی، امام حسین عباس کے سرانے تک پہنچے۔ بزرگان گرامی، عباس کے سرانے آ کر جو بات چیت ہوئی اس میں خواہش یہ تھی کہ مولا دنیا میں آیا تھا تو آنکھ کھولی تھی، آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب میری آنکھ میں ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ خون سے بھر گئی ہے، ہاتھ ہے نہیں ہے، مولا میری آنکھیں صاف کر دیجئے، آپ کی زیارت کر لوں۔ حسین نے خواہش کو پورا کیا، عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت جہاں عباس نے کچھ فرمائش کی تھی کہ مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، یہ بھی کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد سید سجاد سے کہیے گا کہ اگر میری قبر بنائیں تو اس پہ لکھ دیں کہ سکینہ کا سقہ جو پیاسا مارا گیا، جو دریا پہ پہنچ کے بھی پیاسا مارا گیا۔ اس وقت حسین نے فرمائش کی تھی، بھئی عباس ساری زندگی میری تمنا رہی کبھی تو مجھے بھائی کہہ کے پکارو، کبھی تو مجھے بھائی کہہ کے صدا دو، عباس مجھے بھائی کہہ کے ایک دفعہ بلا لو۔ اب عباس ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، ادھر حکم امام ہے، کیا کرے عباس؟ نظر آسمان کی طرف اٹھے، خداوندہ
اس مشکل سے تو نجات دے دے. ہونٹوں کو حرکت دی تھی بھائی کہنے کے لیے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. بس آمین گرامی، اس مرحلے پر خیمے میں کیا بیتی؟ سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. عباس دریا کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دور تک عباس نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد فوجوں کے ہجوم میں جب عباس داخل ہوئے تو اب عباس دکھائی نہیں دے رہے، لیکن کوئی بات نہیں، عباس کا علم تو نظر آ رہا ہے نا. اس علم کو سکینہ دیکھتی جا رہی ہے. علم بڑھتا گیا، ایک جگہ جا کے علم جھکا. عباس نے کہا میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا. پھر جھکا ہوا علم دوبارہ اٹھا، میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا. اس کے بعد پھر علم خیمہ گاہ کی طرف چلنا شروع ہوا. اب جیسے جیسے خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، سکینہ آواز دے رہی کوئی بچہ دور نہ جائے، میرا چچا ابھی پانی لے کے آتا ہے، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ وہ علم ایک مرتبہ علم ڈولا، سکینہ کا دل ڈول لیا. پروردگارا میرے سقہ کی حفاظت کرنا، میرے سقہ کا محافظ ہے تو. ابھی یہ دیکھ رہی تھی علم سنبھلا، سکینہ کا دل سنبھل گیا، میرا سقہ سلامت ہے. پھر علم بڑھنا شروع کیا، چند قدم آیا تھا، اب کی علم جو ایک طرف جھکا تو اب سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، علم نظر نہیں آتا. کہا بابا مجھے علم دکھائی نہیں دیتا. حسین نے کہا مجھے بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن بیٹی میری کمر ٹوٹ گئی. بس آمین گرامی، بس میرا کلام ختم ہوا. آخری جملے، حسین گئے دریا پہ بھائی کو وہیں چھوڑا، مشکیزہ لیا، چھدا ہوا مشکیزہ لیا، عباس کا علم لیا، لے کے خیمے میں واپس آئے، لا کے علم زینب کے حوالے کیا. زینب اس کا پنجہ اتار لو، اس کا پٹکا کھول دو، لو اب نشانی ہے شاید دلدل سوار لو، اس کا پٹکا پنجہ کھول دو. یہ کہہ کر امام نے کہا اب مجھے اس علم کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرے گردن کے لیے خنجر خونخوار کی ضرورت ہے. یہ کہہ کے علم زینب کے حوالے کیا کہ اس کو بڑھا دو، اس کا پنجہ پٹکا اتار دو. اب یہ علم یہ ختم ہو گیا. لیکن زینب نے اس مرحلے پہ کیا کیا؟ کہا بھیا یوں نہیں، علم لیا، خیمے کے درمیان میں علم لے کے کھڑی ہو گئی، رخ کیا دریا کی طرف. بھئی عباس مجھے تیرے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، میں اس علم کو قیامت تک گرنے نہیں دوں گی. اگر پٹکا نہ رہا تو میں اپنی چادر کو تیرے علم کا بلیرا بنا دوں گی. بس آمین گرامی، زینب کی اس قسم کا احترام کیجئے، عباس کے علم کو سربلند کیجئے. ماتم عباس. علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا. ماتم علم
اور علمدار. صفحے بنا لے, صفحے بنائیں. آیا ہے علم اور علمدار نایا. 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 آیا جواب دے, جواب. آیا ہے علم اور علمدار نایا. 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 آیا ہے علم اور علمدار نایا.
علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیا ہے علم اور علمدار نایا 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 ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے لوگوں میرا باس وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے
عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار مل کے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے 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 چل گئی بات تیرے چل گئی بات تیرے قلب پہ تلوار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے چل گئی بات تیرے چل گئی بات تیرے قلب پہ تلوار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے سب بولو ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہم پانی کے لیے ہاتھ کٹانے والے پیاسے بچوں کے لیے خون بہانے والے بند پانی کے لیے ہاتھ کٹانے والے پیاسے بچوں کے لیے خون بہانے والے کس لیے سو گیا تو کس لیے سو گیا تو نہر پہ غم خار میرے ہائے عباس ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے جھک گئی میری کمر پھٹ گیا سینہ میرا جس گھڑی کاٹ گرا خاک پہ بازو تیرا سینکڑوں تیر گلے سینکڑوں تیر گلے جیسے ہوئے پار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار 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 میرے پانی جتنا تھا بھرا خون بہایا اتنا مشق کے ساتھ جگر کر لیا زخمی اپنا تیرے قربان گیا تیرے قربان گیا میں تو وفادار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے
عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے خالی کوزوں میں بھرے بچوں نے آنسو اپنے کہتی ہے بالی سکینہ کوئی فریاد سنے لے گیا چھین کے دوئے لے گیا چھین کے دوئے شمر ستمگار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار 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 میرے بولے شہاج طلاق رسم رہے گی جاری ہوگی دنیا میں جہاں بھی میری ماتم داری تم جو لوسو کے ہو با تم جو لوسو کے ہو با قافلہ سالار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے ہائے عباس میرے ہائے علمدار میرے
شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا اور سوتے ہو چین سے دری یا کے کنارے بھائیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل مل کی صدا تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاق ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں اور دیر سے دیتی ہوں بھائی یاد دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں خلچر ہے حل کے سرور پر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس لاؤں کیسے لاش اکبر عباس نیستان حیدر بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا رہائے کس دل سے کیا تم نے گوایا بھائیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر کیا اسی دل کے لیے ساتھ بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی اور پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گیا دل سے علم تم نہیں آئے بھائی عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس
علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشیز اچھدانا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار